أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ سب کے نصیب میں فرما دے۔ ان مبارک گھڑیوں کو ہر ایک کی زندگی میں لکھ دے جو یہاں بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں۔ اے اللہ، اس رمضان کی رونقیں اکٹھی کرنے اور اس کی رحمتیں اور برکات کو سمیٹنے کی طاقت اور قوت اور توفیق بھی ہمیں عطا فرما دے۔ مومن اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے، کوئی بھی حالات بن جائیں اللہ اسے محروم نہیں کرتے۔ کون سے حالات؟ ہو سکتا ہے رمضان جیسی عظیم نعمت پہ بھی اگر کوئی ایسا نظام سامنے آئے کہ تراویح نہیں پڑھنی، ایسا نظام سامنے آئے کہ کوئی تراویح نہ پڑھے، تو مومن کو اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ انسان اپنی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے، اسی کا ہی اللہ نے حساب لینا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ساری چیزیں کھلی ہوتی ہیں تو آ جاتا ہے بس مسنے بند کر دو۔ تعجب کی بات یہ ہے، جس طرح دوا خانے کھلے ہیں اس طرح دعا خانے بھی کھلے رکھنے چاہیے۔ جس طرح جسمانی ہاسپٹل کھلے ہیں اس طرح روحانی ہاسپٹل بھی تو کھلے رکھنے چاہیے۔ یہ کتنی دانش کی بات ہے کہ جہاں سے مجھے بندوں کے بنائے ہوئے کیپسول اور گولیاں ملیں وہ تو میں کھول کے رکھوں، لائنیں لگی ہوں۔ جہاں میرے خالق نے شفا اتارنی ہے، جس کو شفا بنایا ہے نماز جیسے سجدوں جیسی چیزوں کو، اس کو میں بند کر دوں۔ اصل بات یہ ہے، یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مومن کا عقیدہ اور منہج کیا ہونا چاہیے؟ 1400 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، طاعون بھی آئی، طرح طرح کی بیماریاں۔ اگر آپ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی پڑھ لیں، اللہ کی قسم آپ 2 صفحے پڑھ کے اس کو آگے جاری نہیں رکھ سکتے۔ ایسی ایسی وبائیں آئیں۔ 449 کے اندر جب وبا آئی ہے مصر میں، صرف وبا نہیں تھی، بھوک بھی ساتھ تھی، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میرے ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا جو کتاب لکھ رہی ہے، جو امام ابن کثیر لکھ رہے ہیں۔ بھوک اتنی تھی کہ انہوں نے مردار کھانے شروع کر دے، کتے کھانے شروع کر دیے، انہوں نے قبروں سے مردے نکالے، حتی اکلوا بعضهم بعضا، اور مضبوط لوگ کمزور لوگوں کو کھانا شروع ہو گئے۔ وبائیں تو آتی رہی ہے، لیکن 1400 سال کی تاریخ یہ ہے کہ کسی نے مسجد بند نہیں کروائی۔ لیکن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اگر اسلامی حکومت اور حاکم وقت اس بات کا کہہ دے تو پھر مسلمان کو ماننا چاہیے۔ پھر وہ گناہ رعایا سے اٹھ جاتا ہے، اس کو اطاعت کرنی، اس کو بات ماننی ہے، پھر تصادم نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں بھی یہ طاعون کی بیماری پھیلی، اور آپ نے پچھلے سے پچھلے جمعے میں بھی سنا تھا کہ طاعون کی جب بیماری آئی، عمر کے زمانے میں بھی آئی، 25,000 صحابہ اس طاعون کی بیماری میں شہید ہوئے، اور عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جب آئے تو 3 دن تسلسل کے ساتھ 70,000 لوگ مرے۔ جلیل القدر صحابی ابو عبیدہ بن جراح کمانڈر تھے، پہلے دن وہ شہید ہو گئے۔ جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں آیا، دوسرے دن وہ بھی شہید ہو گئے۔ جھنڈا سعد کے ہاتھ میں آیا، عمر بن عاص کے ہاتھ میں آیا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہاں سے دوڑ کے پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ۔ تدبیر اختیار کی۔ تو احتیاط کرنا یہ سنت ہے، لیکن یہ ذہن بنا لینا کہ یہ بندے سے میرا ہاتھ ملے گا تو میں مر جاؤں گا، یہ عقیدہ جاہلوں کا ہوا کرتا تھا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ احتیاط کرنا سنت ہے۔ جس کو کوڑ کی بیماری لگی تھی، اللہ کے رسول کے پاس بیعت کرنے آیا، اور بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مصافحہ نہیں کیا، کہا تیری بیعت ہم نے لے لی، صحیح مسلم کی روایت ہے، تم چلے جاؤ، تیری بیعت ہمیں قبول ہے۔
لیکن باقی سب سے تو آپ نے ہاتھ ملایا، بیعت بھی لی۔ جو صحت مند ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے میں کیا حرج ہے؟ وہاں انسان حدود سے تجاوز کرے، یہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو اسلام نے چیزیں بتائیں اس میں خیر اور برکت ہے۔ جس طرح دوا خانے کھلے رکھنا ضروری ہے، وہاں دعا خانے کھلے رکھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن مومن کی شان کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے یعجب ربکم من راعی غنم فی رأس شظیۃ بجبل یؤذن بالصلاة ویصلی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اکیلا بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی میں بکریاں چرا رہا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، وہ نیچے اتر نہیں سکتا، وہ اکیلا ہی اذان کہتا ہے اور اکیلا ہی نماز پڑھاتا ہے۔ اللہ جہاں خوش ہوتے ہیں وہاں یہ فرماتے ہیں انظروا الی عبدی ھذا یؤذن ویقیم ویخاف منی فقد غفرت لعبدی۔ میرے فرشتوں، کھربوں فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں اس میرے اکیلے بندے کو دیکھو، اکیلا اذان کہہ رہا ہے، اکیلا اقامت بھی کہہ رہا ہے، جماعت بھی کروا رہا ہے، سارے فرشتوں گواہ رہنا میں نے بخش بھی دیا، ادخلتہ الجنہ، میں نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ بندہ سفر میں ہو تو اتنا اس کے اندر نماز میں سکون نہیں ہوتا، وہ خشوع سے نہیں پڑھتا، بیمار ہو تب بھی خشوع سے نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ فرماتے فرشتوں سنو، انا قیدت عبدی بقید من قیودی، بیماری کی کڑیاں میں نے اس کو ماری ہیں، اس کی نماز تم نے وہی لکھنی ہے جو اس نے زندگی میں اپنے گھر میں رہ کے، یعنی اپنے ہی شہر کی مسجد میں، اپنے ہی علاقے میں رہ کے اس نے سب سے خوبصورت پڑھی ہے نماز، وہ لکھنی ہے تم نے۔ اب تو یہ بیمار ہے، اب تو یہ مسافر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں آسانیاں کی ہیں۔ میری اللہ حضر جلال سے دعا ہے اللہ امت سے اس مصیبت کو دور فرمائے اور امت کو اپنے اصل ہدف کی طرف سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہدف اس وقت تک انسان کو ملتا رہتا ہے جب وہ اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ جو اللہ حضر جلال کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس سے محروم نہیں کرتا۔ دیکھو معاشرے میں بھی کسی چودھری کے ساتھ کسی کا تعلق ہو جائے اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، کسی ڈیرے والے کے ساتھ الیک سلیک ہو جائے وہ بڑا سینہ تان کے چلتا ہے، اور جس کا تعلق اس رب سے ہو جائے اس کو بھی پریشانی ہے۔ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو، جتنے سننے والے سب کو ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس میں بھی ہمیں اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا